السلام علیکم معزز سامعین۔ آج میں شریف اکیڈمی کے زیر اہتمام دیے جانے والے لیکچرز میں آپ کے لیے جو لیکچر لے کر حاضر ہوئی ہوں اس کا موضوع ہے معذوری مجبوری نہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں جسم کے کسی ایک حصے کا نامکمل ہونا، وجود کے کسی ایک حصے کا کٹا ہونا معذوری نہیں ہوتا۔ اصل معذور وہ نہیں جس کے پاس ٹانگیں نہ ہو، جس کے پاس قدم نہ ہو۔ اصل معذور تو وہ معذور انسان ہے جو ٹانگوں کے پاؤں کے ہوتے ہوئے بھی اچھے کاموں کے لیے چل نہ سکے۔ معذور وہ نہیں جس کے پاس ہاتھ نہیں ہے۔ معذور تو وہ انسان ہے جو ہاتھوں کے ہوتے ہوئے بھی اچھے کاموں کے لیے ہاتھوں کو استعمال نہ کر سکے۔ معذور انسان وہ نہیں جس کے جسم کا کوئی بھی حصہ نامکمل ہے، وجود کا کوئی ایک حصہ ادھورا ہے۔ معذور تو وہ انسان ہے جو مکمل وجود رکھتے ہوئے بھی اچھی سوچ سے محروم ہے۔ آج جو میں کہانی آپ کو سناؤں گی، اس کہانی کو سننے کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ زندگی تب جاگ اٹھتی ہے جب احساس جاگ جاتا ہے۔ معذوری مجبوری نہیں بنتی۔ ہم میں سے کوئی بھی انسان جو کچھ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ دنیا فتح کر سکتا ہے، وہ ناکامیوں سے ٹکرا کر کامیابیوں کا جھنڈا گاڑ سکتا ہے۔ ناممکن تو کچھ بھی نہیں، کیونکہ جب پرندہ اڑنے کی ٹھان لے تو ہوا کو راستہ دینا ہی پڑتا ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں ارونما کی کہانی، جس نے معذوری کو مجبوری نہیں بنایا اور جس نے لاکھوں کروڑوں انسانوں کو یہ سبق سکھا دیا کہ معذور وہ معذور نہیں ہوتے جن کے پاس قدم نہ ہو، جن کے پاس جسم کا کوئی بھی حصہ نہ ہو۔ معذور انسان تو وہ انسان ہوتے ہیں جو زندہ اور صحیح سلامت وجود کے ہوتے ہوئے بھی کچھ بھی اچھا کام کرنے سے ڈرتے ہوں۔ اصل بے بس اور رحم کے قابل تو وہ لوگ ہیں جو وجود کے زندہ اور صحیح سلامت ہونے کے باوجود بھی اچھے کام کے لیے خود کو تیار نہ کر سکیں۔ تو آئیے سنتے ہیں ارونما کی کہانی، جس نے سکھایا اور اپنے قول سے یہ ثابت کیا کہ معذوری مجبوری نہیں۔ ارونما سنہا ایک غریب گھرانے میں آنکھ کھولتی ہے۔ اس کے باپ کی ڈیتھ ہو چکی ہے، ماں گھر کا خرچہ چلاتی ہے۔ سکول میں اس کا دل پڑھائی میں کم، کھیل کود میں زیادہ لگتا ہے۔ وقت کچھ آگے بڑھتا ہے تو کھیلوں سے اس کی دلچسپی اس طرح سے بڑھنے لگتی ہے کہ وہ خود کو چیمپئن بننے کا خواب دکھانے لگتی ہے۔ تنقید کے باوجود وہ والی بال کھیلتی ہے، فٹ بال کھیلتی ہے اور کئی ایوارڈز بھی اپنے نام کرتی ہے۔ اپنی محنت جاری رکھتے ہوئے وہ اس مقام پر جا پہنچتی ہے کہ ایک دن کالج کی والی بال ٹیم سے قومی ٹیم میں منتخب ہو جاتی ہے۔ یہ خوشی ابھی اس نے اچھے طریقے سے منائی ہی نہ تھی کہ ارونما باپ کی موت کے بعد ماں کا ہاتھ بٹانے کے لیے جاب کے لیے اپلائی کرتی ہے۔ لیٹر آتا ہے تو وہ انٹرویو دینے کے لیے ٹرین میں سوار ہو جاتی ہے۔ یہاں اس کے ساتھ وہ حادثہ ہوتا ہے جو اسے تاریکیوں میں دھکیل دیتا ہے، ایک ایسا حادثہ جو اس کی پوری زندگی کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ اس کے پاس اس کا قدم نہیں رہتا، اس کے پاؤں نہیں رہتے، لیکن اس کا حوصلہ پھر بھی سلامت رہتا ہے۔ ٹرین میں سوار ہوتے ہی اسے چند بدماش اس کی طرف لپکتے ہیں اور اس کے گلے سے سونے کی چین اتارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اپنی چین نہیں دیتی اور مزاحمت کرتی ہے، جس کے نتیجے میں اسے وہ لوگ مل کر چلتی ہوئی ٹرین سے نیچے دھکا دے کر گرا دیتے ہیں۔ اسے ایسے وقت میں ٹرین سے دھکا دے کے نیچے گرایا جاتا ہے جبکہ دوسری طرف سے ٹریک پر ٹرین آ رہی ہوتی ہے۔ وہ ٹرین کی پٹری سے ٹکرا کر نیچے جا گرتی ہے۔ اس کا پاؤں زخمی ہو جاتا ہے، اتنا زخمی ہو جاتا ہے کہ ایک پاؤں جینز کے ساتھ صرف برائے نام ہی جسم کے ساتھ لٹکا ہوتا ہے۔ اس کا دماغ کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکا ہوتا ہے۔ اسے ارد گرد آوازیں تو آ رہی ہوتی ہیں،
لیکن وہ کچھ کر نہیں پا رہی۔ ساری رات وہ وہاں گری رہتی ہے، زخمی حالت میں لوگوں کو پکارتی ہے، اس کی آواز بہت کم نکلتی ہے، کوئی بھی اس کی مدد کو نہیں آتا، یہاں تک کہ 45 یا 49 ٹرین تک اس کے پاس سے ارد گرد سے ٹرینز گزرتی ہیں، لیکن کوئی بھی اسے اٹھانے نہیں آتا۔ وہ لڑکی ہمت نہیں ہارتی، لیٹی رہتی ہے اور خود کو اٹھانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اس سے اٹھا نہیں جاتا۔ ساری رات اس کے زخمی پاؤں کو، جو کہ وجود کے ساتھ صرف برائے نام ہی چپکا ہوتا ہے، ساری رات ٹرین کے آس پاس رہنے والے، ٹرین کی پٹری پہ رہنے والے چوہے اس کے وجود کو ساری رات کترتے رہتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے اور صبح ہوتے ہی وہاں اسے قریبی اسپتال میں لے کے جایا جاتا ہے۔ ہاسپٹل میں جب اسے ایڈمٹ کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں اس کا علاج کرنے کے لیے تو ابتدائی سہولیات بھی موجود نہیں ہیں۔ وہ ڈاکٹر سے کہتی ہے، میرے وجود کا ایک حصہ میرے جسم سے جدا ہوا کٹ گیا، مگر ابھی تک میرا حوصلہ نہیں کٹا۔ آپ جس طرح سے بھی میرا علاج کرنا چاہیں گے میں کروا لوں گی۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہاں سہولیات موجود نہیں، تمہارے اس قدم کو تمہاری ٹانگ سے الگ کرنا پڑے گا۔ اس کے ہڈیوں میں 3 فریکچر لگے ہوئے ہیں، ایک پاؤں مصنوعی ہے، دوسرا راڈ کے سہارے ہے۔ وہ کہتی ہے، اگر میرے وجود کے ایک حصے کو کاٹنے سے ہی آپ میرا علاج کر سکتے ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ میرا پاؤں کاٹ دیں۔ اور وہاں ڈاکٹر اسے خون دیتی ہے، اور آپ اس کی تکلیف کو محسوس کیجئے کہ ایک ایسی لڑکی جو اتنے زخموں کے باوجود بغیر بے ہوش کیے اپنا پاؤں کٹواتی ہے، اس کے اندر اللہ نے کتنا حوصلہ بھرا ہوگا۔ وہ اپنا پاؤں کٹوا دیتی ہے اور ڈاکٹر سے کہتی ہے، کیا ہوا؟ میرا پاؤں ہی کٹا ہے، میرا حوصلہ تو نہیں کٹا۔ بغیر بے ہوش کیے اس کا پاؤں کاٹ دیا جاتا ہے، اور وہ وہاں اس ہاسپٹل میں رہتی ہے۔ وہاں اس کے پاس لوگوں کی منفی باتیں آتی ہیں، لوگ کہتے ہیں، اخباروں میں خبریں لگتی ہیں کہ اس لڑکی نے غربت کی وجہ سے تنگ آ کر ٹرین سے چھلانگ لگانے کی کوشش کی ہے، کوئی اس کی اس حادثے کو خودکشی کی کوشش کہتا ہے اور کوئی کس طرح سے منفی پہلو دیتا ہے، لیکن اس کے عزم میں، اس کے حوصلے میں کوئی کمی نہیں آتی۔ یہاں ایسے حالات میں جبکہ وہ چاروں طرف سے ناکامیوں کا شکار ہو جاتی ہے، وہ فیصلہ کر لیتی ہے، وہ سوچ لیتی ہے کہ وہ ٹاپ آف دی ورلڈ بن کر دکھائے گی اور دنیا کو یہ ثابت کرے گی۔ اصل معذور انسان وہ انسان نہیں ہوتا جو قدموں سے محروم ہو، اصل معذور انسان تو وہ ہوتا ہے جو قدموں کے ہوتے ہوئے بھی اچھے کام کے لیے نہ چل سکے۔ یہاں پھر اس پر تنقید ہوتی ہے، لوگ اسے پاگل قرار دیتے ہیں، لیکن وہ کسی کی نہیں سنتی اور ٹریننگ کا آغاز کر دیتی ہے۔ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوتے ہی وہ اپنے گھر جانے کی بجائے ایک ایسی خاتون سے ملتی ہے جو کہ ماؤنٹ ایورسٹ سر کر چکی ہوتی ہے۔ وہ ان سے جا کے ملتی ہے اور ان سے کہتی ہے، میں ٹریننگ لینا چاہتی ہوں، کیونکہ ہاسپٹل میں اپنے ایڈمٹ کے دوران میں نے ایک اخبار پڑھی جہاں پہ مجھے پتا چلا کہ ایک نوجوان لڑکے نے دنیا کی کم عمر نوجوان کوہ پیما بننے کا اعزاز حاصل کیا۔ اگر وہ دنیا کا کم عمر نوجوان بن سکتا ہے تو میں کیوں نہیں؟ اگر وہ ماؤنٹ ایورسٹ سر کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتی؟ وہاں اس خاتون نے جو کوہ پیما ہوتی ہیں اسے حوصلہ دیتی ہے اور کہتی ہیں، ارونما، تم نے ماؤنٹ ایورسٹ تو اس وقت ہی سر کر لی تھی جب تم نے اس کو سر کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا تھا، اب تو دنیا کو صرف اس کی تاریخ بتانا باقی ہے۔ ارونما وہاں ٹریننگ لیتی ہے
آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک ایسی لڑکی جس سے خود اٹھا بھی نہ جاتا ہو، جس کا ایک قدم مصنوعی ہو اور دوسرے میں راڈ ہو، وہ کس طرح سے ٹریننگ کرتی ہوگی۔ ٹریننگ کے دوران اس کے جسم کا ہر حصہ کانپ اٹھتا ہے، مگر وہ ہمت نہیں ہارتی۔ جب وہ شروع میں کام کرتی ہے، وہ ٹریننگ لیتی ہے، تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس کے پاؤں کے جوتے خون سے بھر جاتے ہیں، لیکن وہ ہمت نہیں ہارتی۔ ٹریننگ لیتے ہوئے وہ اتنی محنت کرتی ہے کہ اسے بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ جب قدم اٹھاتی ہے تو دوسرے لوگ جو فاصلہ صرف 3 منٹ میں طے کرتے ہیں، اسے طے کرتے ہوئے 3 گھنٹے لگتے ہیں۔ مسلسل محنت کے بعد وہ لڑکی خود کو اس مقام پر لے آتی ہے کہ جو فاصلہ لوگ 3 منٹ میں طے کرنے کی بجائے 3 گھنٹوں میں طے کرتے ہیں، وہ فاصلہ وہ لڑکی صرف 3 منٹ میں طے کر کے اپنے گروپ میں سب سے زیادہ ٹاپ پر آ جاتی ہے اور سب سے زیادہ آگے ہونے کا ریکارڈ قائم کرتی ہے۔ وہاں اس کی اس چیز کو دیکھتے ہوئے اسے کوہ پیمائی کرنے والی ٹیم کے ساتھ منتخب کر لیا جاتا ہے۔ 6 لوگوں کا گروپ جاتا ہے اور وہاں اس کے ساتھ بہت مشکل پیش آتی ہے، مگر کوئی بھی اس کے عزم کے آگے دیوار ہائی نہیں کر سکتا۔ ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کرنے کے بالکل قریب پہنچ کر اس کا آکسیجن والا سلنڈر ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں اس کا حوصلہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے اور ایک کوہ پیما کا آکسیجن والا سلنڈر اسے مل جاتا ہے۔ وہ اپنی زندگی میں صرف ایک بات کرتی تھی، اس نے کہا، میں نے آج تک زندگی میں بہت ناکامیاں دیکھی، لیکن میری ماں اور بڑی بہن نے مجھے صرف ایک بات سمجھائی کہ بیٹا، جب تم ہارنے لگو تو اب تک جو فاصلہ طے کر کے آئی ہو، اس فاصلے کو ایک نظر مڑ کر دیکھ لینا اور پھر ایک طرف آگے نظر کرنا اور کہنا کہ صرف ایک قدم اٹھانے کی ہی تو بات ہے، تم ٹاپ پر ہوگی۔ اور یہی اس نے کیا۔ ارونما کہتی ہے کہ جب میرا کوہ پیمائی کا تجربہ ہوا، میں ماؤنٹ ایورسٹ سر کرنے گئی تو وہاں جگہ جگہ لوگوں کی لاشیں بچھی ہوئی تھی، لیکن میں نہیں ڈری۔ میرا پاؤں زخمی ہو جاتا تھا، میرے ہاتھ سن ہو جاتے تھے، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری اور معذوری کے باوجود میں نے اسے اپنی مجبوری نہیں بنایا۔ اور پھر 21 مئی 2013 کا وہ دن بھی آیا جب 10:55 پر 26 سال کی عمر میں ارونما ماؤنٹ ایورسٹ سر کرنے والی دنیا کی پہلی مزدور کوہ پیما بننے کا اعزاز حاصل کر لیتی ہے۔ ارونما نے صرف ایک ہی بات کی ہے، اس نے اپنے قول و فعل سے یہ ثابت کیا ہے کہ مجبوری نہیں ہوتی۔ مزدور تو وہ انسان ہے جو صحیح سلامت وجود کے ہوتے ہوئے بھی اچھا کام نہ کر سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔